السلام علیکم، میں ہوں یسرا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں ملائکہ اشفاق اور ہم شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں، لیکن اس سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب سے احساس محرومی ختم کرنے کا عزم۔ پنجاب اور KPK میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ سیکرٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کا سنگھ پورہ منڈی کا دورہ۔ LDP ٹیم کا ARN پاک کے ہمراہ نشتر ٹاؤن کا دورہ۔ حافظ آباد میں پیرا فورس نے اپنے فرائض منصبی کا آغاز کر دیا۔ کمالیہ میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کا سروے کا عمل تیزی سے جاری۔ فیصلہ آباد میں بھی پیرا فورس فعال کر دی گئی۔ FI امیگریشن کی فیصلہ آباد ایئرپورٹ پر کارروائی، مسافر آف لوڈ۔ کمالیہ میں پولیس اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مشترکہ کارروائی، مردہ بھینسوں کا گوشت ضبط کر لیا گیا۔ پولیس کو بوگس کالز کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ DPO حافظ آباد کی جانب سے عمدہ کارکردگی پر پولیس افسران و اہلکار میں سرٹیفکیٹ تقسیم۔ لالیہ میں مال گاڑی کی کار کو ٹکر۔ مامو کانجن میں ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے میں تصادم، ایک شخص جاں بحق۔ پاکستان نے بھارت میں ہاکی کھیلنے سے انکار کر دیا۔ حافظ آباد میں 1300 سے زائد سینیٹری ورکرز بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے ہوئے 4 برس بیت گئے۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ، اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب سے احساس محرومی ختم کرنے کا عزم۔ مریم نواز کا کہنا تھا لوگ پروپیگنڈے میں نہ آئیں، دوست اور دشمن کو پہچانیں۔ تعلیمی بورڈ کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، صوبے میں 50,000 اسکولوں میں کروڑوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت ہونہار طلبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کر رہی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا، سرکاری اور نجی اسکولوں میں معیار تعلیم کا فرق مٹانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ صوبے میں گوگل اور AI کلاس رومز بنائے جا رہے ہیں، بچوں کو کروم بکس دیے جا رہے ہیں، اور گرین اور الیکٹرک بسوں میں طلبہ کے لیے 100% مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جن میں وائی فائی اور CCTV کی سہولت بھی موجود ہے۔ پنجاب میں اسکولوں میں پنکھوں، پانی اور واش روم سمیت تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے 80 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، کتاب اور پینسل کے ساتھ اب ٹیکنالوجی ناگزیر ہو چکی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، الرٹ جاری۔ KPK میں آج سے پنجاب میں 5 اکتوبر سے بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں 7 اکتوبر تک بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ PDMA نے صوبے کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان PDMA کے مطابق دریاؤں کے بالائی حصوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ بارشوں سے پنجاب کے دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان بھی ہے۔ سیکرٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کا سنگھ پورہ منڈی کا اچانک دورہ۔ صفائی، ناپ تول، اوور چارجنگ اور معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈاکٹر کرن خورشید نے تجاوزات کے خاتمے اور راستوں کی صفائی اور فوڈ سٹال پر حفظان صحت قوانین پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیکرٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کا سنگھ پورہ فروٹ اور سبزی منڈی کا اچانک دورہ کیا گیا۔ صفائی، ناپ تول، اوور چارجنگ اور معیار کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ انکروچمنٹ کے خاتمے اور راستوں کی واشنگ کی ہدایت بھی جاری کی۔ فوڈ سٹال پر حفاظت صحت قوانین پر عمل درآمدگی کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ تمام منڈیوں میں ڈیجیٹل سروسز سسٹم متعارف کرانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ سیکرٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید نے سبزی اور پھل منڈی کے معیار، کوالٹی اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ملک منیر اور آکشنر حمزہ زاہد نے سنگھ پورہ منڈی کا مکمل دورہ کروایا۔ تمام تر انتظامات بارے بریفنگ بھی دی گئی۔ سیکرٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید نے سبزی اور فروٹ منڈی کے ریٹ لسٹ نمایاں جگہ وضع کرنے کی ہدایت جاری کی۔ سیکرٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید نے سبزی اور فروٹ منڈی میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہترین بنانے کی ہدایت بھی کی۔
اس میں سیکٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا منڈی کے باہر غیر قانونی طور پر قائم تجاوزات کو فوری ختم کیا جائے اور منڈی کے راستے میں کھڑی ریڑھیوں کو بھی فوری طور پر ہٹایا جائے، جس سے شہریوں کو منڈی تک آسان رسائی کے لیے انہیں سہولیات سے راستہ کرنا ہے ضلع انتظامیہ لاہور کی اولین ترجیح ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا شہری بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے ارد گرد صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور پاک و صاف ماحول سے ایک صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، مشرق ڈیجیٹل، لاہور۔ نشتر زون کے UC 242 اور 243 میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ کانا سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق LDPM نے ARE نیسپاک کے ہمراہ دورہ کیا جہاں PCC اور ٹف کی پکی سڑکوں کا کام جاری تھا۔ ٹیم کے ٹھیکیدار کو ہدایت کی کہ منصوبہ مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نشتر ٹاؤن سلیم آسی کا کہنا تھا حکومت پنجاب عوامی فلاحی منصوبوں پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور منصوبے بروقت مکمل ہوں گے۔ حافظ آباد میں پیرا فورس نے باقاعدہ اپنے فرائض منصبی کا آغاز کر دیا۔ پیرا فورس کے ضلع ہیڈ کوارٹر میں پریڈ اور تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بلال منیر ترڑ کی رپورٹ کے مطابق پریڈ اور افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق تھے۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمداللہ، اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری، SDEO پیرا فورس محمد شفیق ڈوگر بھی موجود تھے۔ پیرا فورس کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پیرا فورس کے قیام کا مقصد براہ راست عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ ناجائز منافع خوروں، قبضہ مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پیرا فورس بلا تفریق کارروائیاں کرے گی۔ SDEO پیرا فورس محمد شفیق ڈوگر کا کہنا تھا حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق عوام کو ریلیف کی فراہمی ہمارا مشن ہے۔ کمالیہ میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کے سروے کا عمل تیزی سے جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے نقصانات کے سروے کرنے والی ٹیموں کی کارکردگی چیک کی اور متاثرہ مکینوں سے ملاقات بھی کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے نجم الحسن بابر کی رپورٹ کے مطابق اب تک مکمل ہونے والے سروے کے مطابق 331 فصلیں مکمل طور پر تباہ ہوئیں، 671 ایکڑ زرعی رقبہ متاثر ہوا، 178 مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے، 237 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ مویشیوں کے بہہ جانے اور دیگر نقصانات کی بھی نشاندہی کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کا کہنا تھا حکومت پنجاب کی واضح ہدایت کے مطابق یہ سروے مکمل طور پر شفاف اور میرٹ پر کیا جا رہا ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے، جہاں پیرا فورس فعال کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں پیرا فورس کی کمانڈ پریڈ کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق پیرا فورس کے دستے نے ڈپٹی کمشنر چیئرمین پیرا فورس کیپٹن ندیم ناصر کو سلامی پیش کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور پیرا فورس کے افسران تقریب میں شریک تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا کہنا تھا پیرا فورس کا قیام عوامی مسائل کے حل کے لیے انقلابی قدم ہے۔ پیرا فورس ذخیرہ اندوزوں، منافع خوروں اور تجاوزات مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کرے گی۔ شہریوں کو ریلیف دینا اور گراں فروشی کا خاتمہ پیرا فورس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کی گئی۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ کمشنر فیصل آباد راجا جہانگیر انور نے ڈویژن میں فضائی آلودگی اور اسموگ کی روک تھام اور مانیٹرنگ کے لیے 16 رکنی اسموگ مانیٹرنگ و کنٹرول کمیٹی قائم کر دی۔ اسموگ مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین کمشنر ہوں گے۔ کمیٹی کے اراکین میں DC فیصل آباد، PCO، CTO فیصل آباد، DG FDA، ڈائریکٹر ماحولیات ہوں گے، MD واسا، DGP HA، چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن محکمہ صنعت زراعت کے نمائندے شامل ہیں۔ کمالیہ سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پولیس اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی میں مردہ بھینسوں کا گوشت ضبط کر لیا گیا۔ مردہ گوشت کو ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس میں پہنچایا جانا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ FIA امیگریشن کی فیصل آباد ایئرپورٹ پر کارروائی۔
وزٹ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر بوسنیا جانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا، مسافر کو جہاز سے آف لوڈ کر دیا۔ فیصل آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے بیورو چیف شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھنے والا آصف علی فلائٹ نمبر FZ356 کے ذریعے آذربائیجان جا رہا تھا۔ مسافر نے آذربائیجان سے غیر قانونی طور پر بوسنیا جانا تھا۔ واصف علی نے ایجنٹ کو مجموعی طور پر 35 لاکھ روپے ادا کیے۔ مسافر کو آف لوڈ کر کے FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل فیصل آباد کے حوالے کر دیا۔ DPO حافظ آباد کی جانب سے 5 پولیس افسران اور اہلکار میں تعریفی اسناد تقسیم۔ اسناد شہر میں جرائم کی بے کنی اور امن و امان کے قیام میں عمدہ کارکردگی پر دیے گئے۔ بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد عاطف نذیر نے جرائم کے سدباب اور امن و امان کی بحالی کے سلسلے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے 5 پولیس افسران اور اہلکار کو DPO آفس میں تعریفی اسناد سے نوازا۔ اس موقع پر DPO حافظ آباد نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جرأت مندانہ کارروائیاں کرنے والے یہ اہلکار پولیس فورس کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق تھانہ منصور آباد، نشاط آباد، جمرہ، ڈی ٹائپ اور تھانہ کھریا والا پولیس نے بوگس کالیں کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ابو سفیان، عرفان، نعمان اور امین نے ڈکیتی کی واردات کی ریسکیو 15 پر کال کی۔ ساجد نے دوران ڈکیتی بھابھی کو فائر لگنے کی ریسکیو پر جھوٹی کال کی۔ پولیس موقع پر پہنچی تو واردات کی تصدیق نہ ہو سکی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف 29 ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے۔ مامو کانجن میں ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے کے درمیان تصادم، ایک شخص جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی۔ مشرق ڈیجیٹل کے حافظ محسن کی رپورٹ کے مطابق ظفر چوک روڈ احسان چوک کے قریب تیز رفتار رکشہ لکڑیوں سے لدی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں رکشے میں سوار ایک شخص بابر موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ 3 افراد تصور، اشتیاق، اللہ دتا شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال ساہیوال منتقل کر دیا گیا۔ ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی کو اپنے قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ خبر شامل کرتے ہیں بلیٹن میں۔ لالیہ میں اڈا روڈ پر ریلوے پھاٹک نہ ہونے کے باعث ٹریفک حادثہ، مال گاڑی اور کار میں خوفناک تصادم، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مشرق ڈیجیٹل کے ملک زوار حسین جعفری کی رپورٹ کے مطابق مال گاڑی کی ٹکر سے کار کا فرنٹ حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تاہم کار ڈرائیور اعجاز معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ حافظ آباد میں 1300 سے زائد سینیٹری ورکرز بنیادی سہولیات سے محروم۔ حافظ آباد میں 1300 سے زائد سینیٹری ورکرز بنیادی سہولیات سے محروم۔ ڈائیو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینیٹری ورکرز دستانے اور شوز کے بغیر کام کرنے پر مجبور، سوشل سیکیورٹی کارڈز بھی نہ بن پائے۔ بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈائیو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کروڑوں روپے کا بجٹ ملنے کے باوجود ضلع حافظ آباد میں سینیٹری ورکرز کو دستانے اور معیاری شوز جیسی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ کمپنی نے ابتدا میں ورکرز کو جوتے دیے، وہ اس قدر ناقص کوالٹی کے تھے جو چند دنوں میں ہی ناکارہ ہو گئے۔ دستانے اور ماسک سرے سے فراہم ہی نہیں کیے گئے۔ ورکرز روزانہ نالوں اور کچرے کے ڈھیروں میں دستانوں کے بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ سینیٹری ورکرز کے سوشل سیکیورٹی کارڈ بھی نہیں بنائے گئے۔ سماجی حلقوں کا کہنا ہے کروڑوں روپے کے بجٹ لینے کے باوجود محنت کشوں کو بنیادی سہولتیں فراہم نہ کرنا مبینہ کرپشن اور بدترین استحصال ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور متعلقہ محکمے ڈائیو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے خلاف کارروائی کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے، جہاں مہر برادران کی رہائش گاہ پر سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کی شاندار اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شہر بھر کی سیاسی و سماجی شخصیات اور وکلاء برادری نے شرکت کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق تلاوت کلام پاک کی سعادت اور نعت رسول مقبول مولانا قادری سید سلمان شاہ نے پیش کی۔ نقابت کے فرائض حسن جامی نے سر انجام دیے۔ مرکزی خطاب علامہ مولانا حافظ محمد کاشف چشتی اور مولانا محمد فیاض رضوی نے کیا۔ حاجی راشد غوری، عرفان منیر قادری، حافظ محمد اجمل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔
تقریب کے میزبان مہر شوکت علی، مہر اویس، مہر حسن، مہر فضان، مہر فرحان اور احسان اللہ تھے۔ سید شہباز بخاری، شیخ محمد علی، مبشر علی، عابد پرویز، فاروق حسن چودھری، محمد اکرم، میاں بلال منظور، ایڈوکیٹ خالد وڑائچ، مہر ذاکر، الطاف حسین نہریہ، مہر عادل، مہر شبیر، مہر منیر، مستری لیاقت، مہر محمد سلیم، چودھری بشارت، مہر صابر اور دیگران نے خصوصی شرکت کی۔ ہونہار طالبہ سبغہ فاطمہ کی تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر تقریب کا انعقاد۔ تقریب کا اہتمام اینجل اسکول سسٹم میں کیا گیا۔ ڈسکا سے معروف باجوہ کی رپورٹ کے مطابق تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین اینجل اسکول سسٹم سلیم یونس چیمہ، مینیجنگ ڈائریکٹر رضا احمد چودھری، قاری حسن رضا، رانا وسیم اشرف، حاجی خورشید و دیگر نے شرکت کی۔ سلیم یونس چیمہ اور قاری احسن رضا نے خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا کے سارے علوم پڑھنے اور سیکھنے کے لیے سال و ماہ مقرر ہیں، لیکن قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں۔ اور اب شامل کرتے ہیں بلیٹن میں سپورٹس کی خبر۔ پاکستان نے بھارت میں ہاکی کھیلنے سے انکار کر دیا۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ نے اپنے میچز دوسرے ملک منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو خط لکھ کر بھارت میں سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا اور جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچ بھارت سے دوسرے ملک منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ایچ ایف نے اپنے خط میں پاکستانی کھلاڑیوں کو درپیش سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا اور پاکستان ہاکی ٹیم کے میچ بھارت کی بجائے نیوٹرل مقام پر رکھنے کا مطالبہ کیا۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ 28 نومبر کو بھارت میں شروع ہوگا اور 11 دسمبر تک جاری رہے گا۔ واضح رہے، اس سے قبل پاکستان ہاکی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے بھارت نہیں گئی تھی۔ اب بلیٹن میں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایک خبر شامل کریں گے۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ 2 اکتوبر 2021 کو دل کے عارضے کے باعث جرمنی میں دوران علاج انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان کے معروف اداکار، مزاح نگار اور کامیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 4 برس گزر گئے، لیکن ان کے یادگار جملے اور مزاحیہ انداز آج بھی شائقین کے دلوں میں زندہ ہیں۔ 19 اپریل 1955 کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پیدا ہونے والے محمد عمر نے ہالی ووڈ کے مصری نژاد اداکار عمر شریف سے متاثر ہو کر اپنے نام کے ساتھ شریف شامل کیا اور یوں محمد عمر سے عمر شریف بن گئے۔ 1980 کی دہائی میں انہوں نے پہلی بار آڈیو کیسٹ کے ذریعے ڈرامے ریلیز کیے، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ عمر شریف نے 70 سے زائد ڈراموں کی اسکرپٹ تحریر کی اور ایز رائٹر، ہدایت کار اور اداکار اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں بکرا قسطوں پر کی سیریز، بڈھا گھر پر ہے، میری بھی تو عید کرا دے اور ماموں مذاق مت کرو شامل ہیں۔ بھارتی فنکار جانی لیور اور راجو شریواستو نے انہیں گاڈ آف ایشین کامیڈی قرار دیا۔ عمر شریف نے تھیٹر، فلم اور ٹی وی پر شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ 2 اکتوبر 2021 کو عمر شریف دل کے عارضے کے باعث 66 برس کی عمر میں جرمنی میں دوران علاج انتقال کر گئے، مگر ان کا فن آج بھی دلوں کو مسکرانے پر مجبور کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔